اور جو کسی کی مدد کے لیے، ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، سنو، جو کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم پر اسے مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اجر تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، اس لیے میں اس کی سفارش کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ تھا سیرت کا وہ پہلو۔ پھر اس کے بعد بات سمیٹتے ہوئے، اختتام کی طرف جاتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر، انسان تو انسان ہے میرے نبی کے ہاتھ پر۔ جنات نے تک کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ جنات نظر نہیں آتے۔ جنات نظر، کبھی کسی کو دکھا ہو تو بتا دے، دکھا؟ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دکھتا ہے، دکھتا ہوگا۔ اس کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھتا نہیں، دکھتا نہیں، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور جس کو دکھ جاتا ہے پھر وہ نہیں دکھتا، یہ عجیب سی بات ہے۔ ہاں نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسے بے شمار لوگ ہوئے جن کو دکھ گیا پھر وہ کبھی نہیں دکھے۔ تو جنات، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، انسان تو انسان ہے۔ جنات نے بھی میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، اور پھر قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی، قرآن میں پوری سورہ جن آ گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اب جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے جنات بھائیوں کا بھی خیال کیا کرو، اور ہڈیاں ان کے لیے چوس کر کے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ ہڈیاں ان کی غذا ہے، ہڈیاں ان کی غذا ہے۔ اور بھی ان کی غذا کا تذکرہ کیا گیا، تو میرے آقا نے ان کے خیال کا بھی ذکر کیا۔ بلکہ جن کی بات آئی تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک سانپ آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں۔ دربار ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرکار ہیں، جو سرکار ہوتا ہے اسی کا دربار ہوتا ہے۔ ہاں، اور اصل سرکار وہی ہے جو پرماننٹ ہے، بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار نہ سرکار ندارے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار، جسے خدا نے سرکار بنا کر بھیجا، جسے خدا نے غمگسار بنا کر بھیجا۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھیں۔ لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی قبل الایذا، کہ موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو۔ آیا تھا کس شکل میں، کس شکل میں؟ سانپ کی۔ حضور منع کر رہے ہیں، پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی دم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے، سانپ آیا۔ بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے، سمجھ میں آئی بات؟ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ صافوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہوگا؟ ہاں، آپ سب صاف ہیں۔ تو سانپ کے کان کیا، اس نے کچھ کہا،
پھر حضور نے اسی لہجے میں کچھ کہا، عربی میں نہیں، اسی لہجے میں جو اس نے کہا تھا حضور نے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ پھر صحابہ حیران تھے، ہو کیا رہا ہے؟ زبان وہ بولی گئی جو ہم نہیں جانتے۔